بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کی حالت میں محل کے صحن میں ٹہل رہے تھے۔ علی بن سفیان نے پوچھا، حضور آخر پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو بتایا کہ فلاں جگہ سے میرا ایک خاص جاسوس جو کہ آج سے 2 دن پہلے اس کو فلاں مقام پر پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ اس کے پاس بہت اہم معلومات تھی، اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ خفیہ راستے سے آتا ہے جس کا اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، لہٰذا اس کے پیچھے ہم سپاہی بھی نہیں بھیج سکتے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ جاسوس دشمن کے ہاتھ نہ لگا ہو اور وہ اہم معلومات کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور بے شک آپ کے ہر جاسوس کے پاس وہ معلومات ہوتی ہے جو کہ مظلوموں کی محافظ ہوتی ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، وہ معلومات کہیں نہیں جا سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی راستے کی رکاوٹ کی وجہ سے وہ جاسوس لیٹ ہو گیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا، اور پھر علی بن سفیان کو حکم دیا کہ ایک سپاہیوں کا دستہ تیار کرو، ہم ابھی اور اسی وقت شکار کے لیے جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اطمینان ہوتے تو شکار کھیلنے کے لیے چلے جاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ سپاہیوں کے دستے کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکاری قافلہ جنگل کے بیچ میں پہنچا تو سلطان صلاح الدین اور دستے کے سپاہیوں نے اپنے اپنے گھوڑے ایک خاص مقام پر باندھ دیے اور ہاتھ میں کمان لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شکار کھیلتے کھیلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی کھینچی ہوئی کمان کو اس وقت روک لیا۔ وہ منظر یہ تھا کہ اس گندے جنگل کے بیچ میں جہاں گھوڑے کو پہنچتے ہوئے آدھا دن لگ جاتا، اس گندے جنگل کے بیچ میں ایک نوجوان لکڑیاں توڑ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ یہ نوجوان لکڑیاں چولہے میں جلانے کے لیے توڑ رہا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ آخر اتنے بڑے اور گھنے جنگل کے بیچ میں کون انسان رہ سکتا ہے، اور وہ بھی اتنے خطرناک جانوروں کے درمیان میں۔ سلطان صلاح الدین اس نوجوان کی طرف چل پڑے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس نوجوان کی جگہ پر پہنچے تو وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہادر سپاہی تھے، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کے قدموں کے نشانات سے اس کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جنگل کے بیچ میں ایک جھونپڑی نظر آئی جس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ یہ بات سلطان کے لیے اور مزید پریشانی کی ہو گئی کہ آخر اتنے گندے جنگل کے بیچ میں کون اس جھونپڑی میں رہ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا، اور جب اس جھونپڑی کے دروازے پر پہنچے تو اندر کی آواز سے ایسا معلوم ہوا کہ اندر کوئی بیٹا آگ پر کچھ پکا رہا ہے۔ سلطان نے سلام کیا، اندر سے جواب آیا، اور وہ آواز ایک نوجوان کی تھی۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو مجھے پیچھے جنگل میں ملا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اندر چلے گئے اور جا کر چولہے کے قریب بیٹھ گئے۔ اس نوجوان نے سلطان کو بیٹھنے کے لیے ایک اچھی سی قالین بچھا کر دی
اور سلطان کے لیے ایک پیالہ دودھ گرم کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ سلطان کی خاطر تواضع میں لگ چکا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک پیالہ دودھ گرم کیا، اس میں شہد ملانے کے بعد سلطان کے سامنے پیش کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے کمان چولہے کے قریب رکھی اور دونوں ہاتھوں میں پیالہ پکڑتے ہوئے اس نوجوان سے پوچھا، اس جنگل کے بیچ میں دودھ کہاں سے حاصل کیا؟ تو وہ نوجوان مسکرانے لگا اور اس نے ایک طریحی جملہ کہا، اے پیارے مسافر، جس ذات کے ساتھ میری دوستی ہو چکی ہے اس کے ساتھ جو بھی بندہ دوستی کر لے تو اس کی چیز قبر میں بھی پہنچ جائے گی، میں تو پھر بھی زمین کے اوپر ہوں۔ یہ سن کر سلطان بہت حیران ہو گئے، لیکن سلطان اتنا تو جان چکے تھے کہ وہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے بلکہ بہت ہی عبادت گزار ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ کا پیالہ پی لیا اور پیالہ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، مجھے تو یہاں کوئی بھی تیر کمان نظر نہیں آ رہی، ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں تم رہ رہے ہو، لیکن اس آگ پر تم ایک شکاری پرندے کو بون رہے ہو جس کو کوئی عام آدمی شکار بھی نہیں کر سکتا۔ اس پرندے کو صرف ایک ہی چیز شکار کر سکتی ہے، اور وہ بھی جنگل کا شکاری جانور، تو پھر یہ تم شکار کیسے کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا، حضور، جس انسان کو شکار جھونپڑی میں بیٹھے بیٹھے مل جائے تو پھر اس کو شکار کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کے بعد وہ نوجوان پھر سے مسکرانے لگا اور کہا، یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اتنی خوبصورت جوانی میں اتنے حسن کے باوجود تم اس جنگل میں کیوں رہ رہے ہو؟ تمہارا اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں؟ تو اس نے کہا، حضور، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، اور یہ راز بہت گہرا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، کیا تم مجھے اس راز کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں مسافر، میں تمہیں نہیں بتا سکتا، تم ایک مسافر ہو، اس راز کو جان کر کیا کرو گے؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر تمہیں اس راز کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پوچھے تو کیا تم اسے بھی نہیں بتاؤ گے؟ تو اس نے کہا، ہمارے سلطان کے لیے تو میری جان بھی قربان، یہ راز کیا چیز ہے؟ یہ سن کر سلطان نے فرمایا، تو پھر آپ مجھے یہ راز بتا سکتے ہیں؟ جب اس نے یہ سنا کہ میرے سامنے گندے جنگل کے بیچ میں ایک عام سی جھونپڑی میں سلطان بیٹھا ہے تو وہ بڑا خوش ہوا اور اسی وقت سلطان کے ہاتھ پیر چومنے لگا۔ تو سلطان نے کہا، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آخر اس جنگل کے بیچ میں تم کیوں رہ رہے ہو؟ اس نے کہا، سلطان معظم، 2 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک زمیندار کی بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اتنی حسین و جمیل کہ اگر اس کے ساتھ وقت کی شہزادی کو بھی کھڑا کر دیا جائے تو وہ بھی اس کی کنیز لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے انتہا حسن سے نوازا ہے، اور میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن میں بھی ایک عام انسان کا بیٹا نہیں، بلکہ میں آپ کے فلاں وزیر کا بیٹا ہوں۔ میں نے اپنی محبت کو پانے کے لیے اپنے بابا کو اس زمیندار کی بیٹی کے پاس رشتہ مانگنے کے لیے بھیجا۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ اگر تیرا بیٹا میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے تو میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ سلطان معظم، میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ زمیندار کے ڈیرے پر تمام گاؤں والے اکٹھے تھے۔ اس نے مجھ سے 3 سوال پوچھے،
لیکن ان 3 سوالوں کے جواب میں نہیں دے سکا، لہٰذا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو کھوتا ہوا نہیں دیکھ سکا۔ اور اس پریشانی کے عالم میں نے سوچا کہ جب میرے بابا کے پاس اتنی طاقت، اتنی دولت ہونے کے بعد بھی میں اپنی محبت کو نہیں پا سکتا، تو پھر اپنی محبت کو پانے کے لیے مجھے کس کے پاس جانا چاہیے؟ پھر میں نے سوچا کہ جس ذات نے مجھے اتنی خوبصورت جوانی دی، اتنا حسن دیا، اتنی مال و دولت دی، تو پھر اسی سے ہی یہ سب مانگا جائے۔ اس رب کو راضی کرنے کے لیے میں اس جنگل کے بیچ میں آ گیا، اس رب سے دوستی کر لی، اور مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں۔ گھر سے آتے ہوئے میرے بابا نے کہا، بیٹا، جہاں تم جا رہے ہو وہاں تمہیں موت ملے گی یا پھر تمہیں محبت ملے گی، تجھے تیرا رب بھی مل جائے گا، اور اگر تم نے اپنے رب کے ساتھ دوستی کر لی تو پورا جنگل تیرا دوست بن جائے گا۔ میں چل پڑا، میرے ساتھ تقریباً 1 ماہ کی خوراک تھی۔ جب 1 ماہ مکمل ہوا تو میں بھوک سے نڈال ہونے لگا، ادھر ادھر سرگرداں رہا، مجھے شکار کرنا نہیں آتا تھا، جنگلی جانوروں سے بچ بچا کر دوبارہ جھونپڑی میں آ گیا، لیکن مجھے کوئی شکار نہیں ملا۔ میں اپنے رب سے باتیں کرنے لگا، چند لمحے ہی گزرے تھے کہ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ جھونپڑی کے دروازے پر کوئی جانور آ کر رکا ہے۔ میں بہت ڈر گیا اور میرے پاس ایک تلوار اور خنجر تھا۔ میں وہ لے کر باہر نکلا تو ایک ہرنی میرے دروازے پر کھڑی تھی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ آخر یہ ہرن اس بچے کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی جنگلی جانور تو نہیں؟ اتنے میں مجھے غیبی آواز آئی، ڈرو نہیں، ایک برتن اٹھاؤ اور اس ہرنی کا دودھ دونا شروع کر دو۔ میں بہت ڈر گیا، ڈری ہوئی حالت میں برتن اٹھایا اور ہرنی کا دودھ دونا شروع کر دیا۔ جیسی ہی میں نے اس کا دودھ نکال لیا، وہ ہرنی واپس چلی گئی اور میں دودھ لے کر اندر داخل ہوا۔ خوف سے میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس دودھ کو آگ پر گرم کیا، میرے پاس تھوڑی سی شہد تھی، اس شہد کو دودھ میں ملایا اور اس دودھ کو پی لیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک پیر سے مجھے محسوس ہوا کہ میرے دروازے پر کوئی اور جانور آ کر رکا ہے۔ اتنے میں شیر کے داڑنے کی آواز آئی۔ پھر سے ڈرتے ڈرتے میں نے جھونپڑی کے باہر جھانکا تو دیکھا کہ ایک شیر اپنے منہ میں ایک پرندے کا شکار لیے کھڑا ہے۔ میں پھر سے ڈر گیا۔ اتنے میں وہ شیر اس پرندے کو وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس پرندے کو حلال کیا اور حلال کرنے کے بعد اس کو آگ پر بھوننا شروع کیا۔ اس کو کھا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ سلطان معظم، اس دن سے لے کر آج تک اسی طرح ہر روز ہرنی آتی ہے، میں اس کا دودھ دوتا ہوں، اس کو پی لیتا ہوں۔ ہر روز شیر آتا ہے، اس کے منہ میں ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ پرندہ یہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ میں اس پرندے کے گوشت اور ہرن کے دودھ سے اپنا پیٹ بھرتا ہوں اور سارا دن ساری رات اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ عبادت کرتے کرتے مجھے نیند آ جاتی ہے اور پھر جیسی ہی آنکھ کھلتی ہے پھر عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ مجھے دن اور رات کا پتہ نہیں ہوتا۔ آج صبح میں نے دیکھا کہ سردی بہت زیادہ تھی اور میرے پاس لکڑیاں جلانے کے لیے نہیں تھی، تو میں باہر نکلا۔ اس وقت آپ کی مجھ پر نظر پڑ گئی، اس لیے آپ میرے پیچھے آ گئے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران ہو گئے کہ جب انسان اپنے رب سے لو لگا لے تو پھر جنگلی جانور بھی اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آخر اس لڑکی کے کون سے 3 سوال تھے؟ تو اس نے سلطان کو اس لڑکی کے 3 سوال بتائے۔ سلطان وہ سوال سن کر بڑا حیران ہو گیا۔ اس نوجوان نے سلطان کو بتایا، حضور، جب میں اس کے ڈیرے پر گیا تو اس نے پہلے سوال کی صورت میں ہوا میں تلوار لہرائی، پھر اپنی نشست پر بیٹھ گئی اور مجھے کہا، اب اس کا جواب دو۔ مجھے اس کے ہاتھ کے اشاروں کی سمجھ نہیں آئی۔
پھر اس نے میرے سامنے ایک انگلی کڑی کی، پھر سوالیا نظروں سے پوچھا۔ مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد وہ سیڑھیوں کے اوپر بیٹھی تھی، وہ سیڑھیوں سے نیچے آئی اور پھر سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کر دوبارہ جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ تینوں سوال اس کے بڑے عجیب تھے۔ بغیر بولے اس نے اپنے تینوں سوال کر دیے، لیکن میں اس کے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ سلطان سوچ رہے تھے کہ آخر ان 3 سوالوں کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ سلطان نے اسی وقت وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں گئے اور دعا مانگی۔ اے میرے رب، اس نوجوان کی محبت کے صدقے جس نے محلات کو چھوڑ کر اس جنگل کو اپنا گھر بنا لیا، آپ ہمیں روشنی دکھائیے۔ جیسے ہی سلطان سجدے سے اٹھے تو اس کے دماغ میں ان تینوں سوالوں کے جواب آ چکے تھے۔ سلطان نے اس نوجوان کو 3 سوالوں کے جواب بتائے اور کہا، تم اس لڑکی کو سوالوں کی جواب دے دینا۔ اگر ان سوالوں کے جواب درست ہوئے تو تم اس زمیندار کی بیٹی کو لے کر میری عدالت میں آ جانا، میں ہی تم دونوں کا نکاح پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہو گیا اور کہا، میں جانتا تھا کہ جس ذات سے میں نے اپنی محبت کو مانگا وہ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی انسان کو میرے پاس ضرور وسیلہ بنا کر بھیجے گا، اور آج آپ کو میرے پاس وسیلہ بنا کر بھیجا۔ سلطان نے اس نوجوان کے ہاتھوں کا بنا ہوا پرندہ کھایا، اپنی تلوار اور کمان لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اگلی صبح نوجوان پیدل چلنا شروع ہو گیا اور تقریباً 3 دن کے سفر کے بعد وہ زمیندار کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ جب وہ حویلی کے دروازے پر پہنچا تو زمیندار کی بیٹی کو اس کے ملازموں نے بتایا کہ ایک بڑی سی داڑھی کے ساتھ نورانی چہرے والا نوجوان کڑا ہے۔ اس نے جیسے ہی باہر نکل کر اس نوجوان کو دیکھا تو وہ بڑی حیران ہو گئی کہ یہ چہرہ تو مجھے دیکھا دیکھا سا لگتا ہے۔ پھر چند ہی لمحوں میں اس کو اس نوجوان کی سمجھ آ گئی کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جو آج سے 2 سال پہلے مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکا تھا۔ زمیندار کی بیٹی نے اسی وقت اپنی کنیز کو حکم دیا کہ جا کر اس نوجوان کو اندر لے آؤ۔ کنیز گئی اور اس نوجوان کو زمیندار اور اس کی بیٹی کے سامنے پیش کر دیا۔ زمیندار کی بیٹی نے اس نوجوان سے پوچھا، بتاؤ کیا کرنے آئے ہو اور یہ تمہارا لباس کیسا ہے؟ تو اس نے کہا، تم یہ سب چھوڑو، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ زمیندار کی بیٹی نے کہا، تم نہیں جانتے کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرے 3 سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی۔ تم جانتے ہو کہ تمہیں ان 3 سوالوں کے جواب نہیں آتے۔ اس نوجوان نے کہا، تم اپنے 3 سوال دہراؤ، میں دوبارہ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ زمیندار کی بیٹی بڑی حیران ہوئی کہ آخر اس کو ان سوالوں کے جواب کیسے ملے، کیونکہ وہ سوال اتنے مشکل تھے کہ پورے مصر میں ان سوالوں کے جواب کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ زمیندار کی بیٹی اپنی نشست پر اٹھی اور تلوار لہرائی، پھر دوبارہ نشست پر بیٹھ گئی تو اس نوجوان نے اپنی جیب سے قلم نکالی اور دکھاتے ہوئے دوبارہ اس قلم کو اپنی جیب میں ڈال دیا۔ اتنے میں زمیندار کی بیوی بولی، اے نوجوان، تم خوش قسمت ہو، تم نے میری بیٹی کے پہلے سوال کا جواب دے دیا۔ پھر اس نے ایک انگلی دکھائی تو اس نوجوان نے انگلی کے اشارے پر اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ اب زمیندار کی بیوی نے کہا، اے نوجوان، تم نے میری بیٹی کے دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا۔ تمام گاؤں والے حیران تھے کہ آخر سوال کیا تھے اور جواب کیا۔ لوگوں کا تجسس بڑھ رہا تھا۔ پھر زمیندار کی بیٹی اپنا تیسرا سوال کرنے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے اتری اور پھر دوبارہ سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ زمیندار دیکھ رہا تھا کہ اگر اس نے تیسرے سوال کا جواب دے دیا تو یہ نوجوان میری بیٹی سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے زمیندار کی بیٹی کے سامنے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بے شک آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سن کر زمیندار کی بیٹی نے تالیاں بجائی اور کہا، بے شک تم نے میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیے۔ اتنے میں ایک دیہاتی نے پوچھا، حضور، بے شک اس نے 3 سوالوں کے جواب دے دیے،
آخر تینوں سوال کیا تھے اور ان کے جواب کیا تھے۔ کئی سالوں سے ان 3 سوالوں کو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، اس نے مجھ سے تلوار لہرا کر پوچھا کہ تلوار سے زیادہ تیز اور طاقتور چیز کیا ہے؟ تو میں نے اسے قلم دکھا کر بتایا کہ قلم ہے۔ پھر اس نے ایک انگلی کا اشارہ کیا اور پوچھا کہ دنیا میں واحد کیا چیز ہے؟ تو میں نے اوپر اشارہ کیا اور بتایا کہ اللہ کی ذات ہی صرف واحد ہے۔ پھر وہ سیڑھیوں سے نیچے آئی اور اوپر چڑھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جو کبھی نہیں تھکتا؟ تو میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ اگر انسان 100 سال بھی زندہ رہے تو اس کا دل کبھی کام کرنا بند نہیں کرتا، کبھی نہیں تھکتا۔ میرا تیسرا جواب دل تھا۔ نوجوان کی بات سن کر حویلی میں موجود دیہاتی تالیاں بجانے لگے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ان سوالوں کے جواب بڑے بڑے وزیر اور شہزادے نہیں دے سکے۔ آخر یہ نوجوان کامیاب ہو گیا۔ پھر زمیندار نے اعلان کیا کہ ابھی اور اسی وقت میری بیٹی اور اس نوجوان کا نکاح کیا جائے گا۔ تو اس نوجوان نے کہا، حضور بے شک نکاح ہوگا، لیکن یہ نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں۔ لہٰذا اس نوجوان نے اسی وقت لڑکی کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں لے گیا۔ سلطان نے جب دونوں کو دیکھا تو مسکرانے لگے اور پھر اس نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مضبوط ایمان اور اس نوجوان کے تقوی کی وجہ سے اس کو اپنی محبت مل گئی۔